الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عقل مند شخص کون ہے؟ میرے عزیزو، آج ہمارے سماج میں عقل مندی کے پیمانے الگ الگ طے ہو چکے ہیں۔ کسی کے نزدیک کوئی بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا، کارڈیولوجسٹ بنا، نیورو سرجن بنا تو کہتے ہیں کہ بہت بڑا عقل مند آدمی ہے۔ اسی طرح کوئی انجینئر بنا یا رائٹر بنا یا سائنٹسٹ بنا یا فلسفر بنا تو ہم کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ کیا عقل مند آدمی ہے۔ حالانکہ عقل مند شخص تو وہ ہے جو اپنے خالق کو، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان لے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں عقل مندوں کی چند صفات بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ عقل مند شخص تو وہ ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں ہر حال میں، کھڑے ہوئے حالت میں، بیٹھے ہوئے حالت میں، لیٹے ہوئے حالت میں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایسا عظیم الشان آسمان بغیر ستون کے کیسے کھڑا کیا اور زمین کو کیسے پھیلایا۔ یہ دیکھ کر، یہ زمین آسمان کی نشانیاں دیکھ کر ان کا دل بھر آتا ہے اللہ کی عظمت سے، اور وہ کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے یہ زمین آسمان کا پورا نظام کچھ بیکار پیدا نہیں کیا۔ یعنی اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ زمین آسمان کا بھی مقصد ہے پیدائش کا، اسی طرح انسان کی زندگی کا بھی مقصد ہے پیدائش کا۔ تو اللہ رب العالمین کی عظمت سے ان کے دل بھر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں سبحانکا، تیری ذات پاک ہے کہ تو کوئی چیز بیکار پیدا کرے، فقنا عذاب النار، تو بے شک ہم سمجھ گئے اے رب، تو نے انسان کے اعمال کی بنیاد پر ان کو یا تو جنت کا فیصلہ کیا ہے یا تو جہنم کا، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ یہ ہے عقل مندوں کی کیفیات، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ زمین آسمان پہ اور اللہ کی نشانیوں پہ، اللہ کی قدرت پر غور کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عقل مندوں کی صفت میں یہ بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند شخص تو وہ ہے جو اپنے نفس کو، اپنے خواہشات پر قابو رکھے اور موت کے بعد آنے والے اعمال کی تیاری کرے، اور موت کے بعد جو زندگی ہے اس میں جو کام آنے والے اعمال ہے اس کی تیاری کرے۔ یعنی اللہ کو پہچانے، اللہ کے احکام پر چلے، محمد الرسول اللہ رحمۃ للعالمین کی بتائے ہوئے سنت طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، آپ کے پاکیزہ طریقے سے اپنی زندگی کو مزین کرے، قبر کی تیاری کرے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ مردے کے پاس دو فرشتے آئیں گے اور پوچھیں گے قبر میں من ربک، بتا تیرا رب کون ہے، ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے۔ پھر تیسرا سوال ہوگا ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ شخص کون ہے جو تمہارے طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ میرے عزیزو، اگر ہم نے دنیا کی زندگی کے اندر ان تین سوالات کی تیاری نہیں کی تو قبر کے اندر بہت بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے ضرور کوئی ڈاکٹر بنے، بہرحال انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، سائنٹسٹ بننا ہے، کوئی حرج نہیں، اسلام اس کو روکتا نہیں ہے، مگر دنیا کی زندگی کے بعد جو زندگی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، بتایا ہے،
اور جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کھول کھول کر واضح کیا ہے، اس کی تیاری ہم کب کریں گے؟ کیا یہ دنیاوی علوم ہمیں، یہ فزکس، یہ کیمسٹری، یہ بایولوجی، یہ کمپیوٹر انجینئرنگ اور دوسرے علوم، کیا ہمیں قبر کے سوالات کے جواب دینے کے لیے کام آئیں گے؟ ہرگز نہیں. وہاں تو دین چلے گا، اسی لیے وہاں تو اللہ کی معرفت کام آئے گی. اس لیے اصل عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، دنیا کے انسانوں کے لیے رہنما اور ہادی بن کر آئے ہیں، ان کے پاکیزہ طریقوں سے اپنی زندگی کو مزین کرے. جو ایسا کرتا ہے وہی ہے اصل میں عقل مند. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.